السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کے اسباق سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 کا درس پڑھیں گے، جو کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر ہے۔ ان سبقوں میں ہم سورہ کا مختصر تعارف، اس کے اہم اسباق اور اللہ کا پیغام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے قرآن کا یہ پیغام سمجھنے کے لیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الکافرون کا شان نزول پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورت کے فضائل اور خواص اور ساتھ میں خلاصۂ تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس بات پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور طبرانی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور جس عورت سے آپ چاہے آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ حضرت ابو صالح کی روایت حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ شان نزول میں متعدد واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات بھی پیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہو، جس کا حاصل ایسی مصالحت سے روکنا ہے۔ اس صورت کا خلاصۂ تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن خلاصۂ تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ خلاصۂ تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب ہم اس کا خلاصۂ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے صاف الفاظ میں الگ ہوتے ہوئے اپنی عبادت کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کا اصل پیغام یہ ہے کہ اسلام اور شرک کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ صورت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی عقیدت پر مضبوط رہنا چاہیے اور کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم صورت کے فضائل اور خواص بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، ایک سورۃ الکافرون اور دوسرا سورۃ الاخلاص۔
اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر پر جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال و بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں یعنی سورۃ الکافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ اب ہم سورۃ النصر کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورت کے نزول کا وقت اور پس منظر بھی بہت اہم ہے جسے ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورۃ النصر ہم پڑھتے ہیں، پہلے اس کا شان نزول اور اس کے تعارف کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا خلاصۂ تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ النصر یہ سورت بالاجماع مدنی سورت ہے اور اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہے۔ اس سورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں۔ لفظ اذا جاء سے بظاہر قبل الفتح نازل ہونا معلوم ہے اور روح المعانی میں بحر المحیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی گئی ہے جس میں اس سورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت بیان کیا گیا اور خیبر کی فتح مکہ سے مقدم ہونا ویسے بھی معروف ہے۔ اور روح المعانی میں حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہو، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک 2 سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے کا بیان ہے، ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی ہوگی جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ بیان ہے کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ سب اس کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب اس آیت میں فتح مکہ سے پہلے جب بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے روکے ہوئے تھے۔
فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج در فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ آگے آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے وقت ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں وم کر گئے۔ اب ہم اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکے کی فتح اپنے آثار کو پہنچے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ حمد بھی ہو، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا آنا صرف ہماری عبادت اور اللہ کی طرف پوری اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مدد اور رحمت سے نوازتا رہے۔ آج کے درس کا یہ تھا آخری حصہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔